مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ میں آپ کے سامنے آج علامہ اقبال سے متعلق کچھ سوالات پیش کروں گا اور ان کا جواب بھی۔ یہ سوال و جواب یو پی ٹی جی ٹی اور اردو یو جی سی نیٹ کے سلیبس جو ہے اس کے لیے بہت ہی خاص ہیں، اور اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے علامہ اقبال کا تعارف، ان کی تصانیف، ان سے متعلق کچھ ایسے سوالات جو امتحان میں لگاتار پوچھے جاتے ہیں وہ، اور اردو کے نقاد جو ہیں ان کے قول میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اس ویڈیو کا لنک جو ہے آپ کی اسکرین پہ آخر میں شو ہو جائے گا، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آئیے تب تک جانتے ہیں علامہ اقبال سے متعلق سوالات اور ان کے جواب۔ سب سے پہلا علامہ اقبال کی جو کتاب ہے تشکیل جدید حیات، تشکیل جدید الحیات جو ہے، اس میں علامہ اقبال کے 7 خطبات شامل ہیں۔ اس کے بعد میں علامہ اقبال کی کتاب ارمغان حجاز، ارمغان حجاز جو ہے وہ علامہ اقبال کے اردو کا آخری مجموعہ کلام ہے۔ اس میں آدھا کلام اردو میں ہے، آدھا فارسی میں، اور یہ 1938 میں پہلی بار شائع ہوا۔ اس کے بعد میں علامہ اقبال کا دوسرا مجموعہ کلام ہے، کتاب ہے ضرب کلیم، یہ 1936 میں پہلی بار شائع ہوئی۔ علامہ اقبال کے اردو کے 4 مجموعہ کلام شائع ہوئے، اور فارسی میں بھی ان کے 4 ہی مجموعہ کلام ہیں۔ میں باری باری سے بیان کروں گا اور کس مجموعہ کلام میں کس نظم کو انہوں نے شائع کروایا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ جانتے ہیں آگے علامہ اقبال کی مشہور نظم ساقی نامہ کس مجموعہ کلام میں شامل ہے، تو اس کو یاد رکھنا، بال جبریل۔ اس کے بعد میں ضرب کلیم، ضرب کلیم کا تجویز کردہ پہلا نام سورہ اسرافیل ہے، تو ضرب کلیم کے جو ہے اس میں پہلا تجویز کردہ نام جو ہے وہ سورہ اسرافیل ہے۔ اس کے بعد میں علامہ اقبال نے سن 1929 میں جو ہے وہ مدراس میں جو لیکچر دیے ان کی تعداد 6 تھی۔ انہوں نے 1929 میں مدراس کے اندر لیکچر دیے ہیں، ان کی تعداد 6 ہے، اور یہ 1929 یاد رکھنا۔ اس کے بعد میں علامہ اقبال کی مشہور نظم بڈھے بلوچ کی نصیحت، ان کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے، تو یاد رکھنا یہ بھی ارمغان جو ہے، ارمغان حجاز جو ان کا مجموعہ کلام ہے اسی میں شامل ہے۔ اس کے بعد میں علامہ اقبال کی مشہور نظم پہاڑ اور گلہری، ماں کا خواب، اور اس کے بعد میں بچے کی دعا کس مجموعہ کلام میں شامل ہیں، تو یہ بانگ درا، بانگ درا ان کا جو ہے پہلا مجموعہ کلام ہے۔ اس کے بعد میں علامہ اقبال کی مشہور نظم طلوع اسلام کس مجموعہ کلام میں شامل ہے، تو اس کا بھی جواب ہے بانگ درا، یہ بھی بانگ درا میں ہی شامل ہے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کی مشہور نظم شکوہ اور جواب شکوہ ان کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے، تو یہ بھی بانگ درا۔ یہ میں نے بانگ درا میں جو پوچھے جانے والی نظمیں ہیں ان کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ ایک سوال ہے علامہ اقبال کی نماز جنازہ کس عالم دین نے پڑھائی، تو یاد رکھنا مولانا غلام مرشد صاحب نے۔ غلام مرشد صاحب ہیں، انہوں نے علامہ اقبال کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اس کے بعد میں علامہ اقبال نے نادر شاہ درانی کو کیا خطاب دیا،
تو درویش کا خطاب علامہ اقبال نے دیا تھا نادر شاہ درانی کو۔ اس کے بعد میں علامہ اقبال کے خطوط کس نام سے شائع ہوئے؟ تو یاد رکھنا اقبال نامہ ایک کتاب ہے جو شائع ہوئی ہے، اس میں صرف علامہ اقبال کے خطوط ہی شامل ہیں۔ اس کو کئی مرتبہ امتحان میں پوچھا گیا ہے۔ اس کے بعد میں علامہ اقبال کی نظم خضر راہ کس مجموعہ کلام میں شائع ہوئی ہے؟ یہ بھی خضر راہ جو ہے باغ درا میں ہی شامل ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کی آپ بیتی کا کیا نام ہے؟ تو اپنا گریبان چاک، یہ کتاب ہے اپنا گریبان چاک، اور یہ آپ بیتی اس میں بیان کی گئی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال کی۔ اس کے بعد میں بانگ درا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ تو یہ لکھا ہے شیخ عبد القادر نے۔ علامہ اقبال نے نظم ذوق و شوق کے زیادہ تر اشعار کس شہر میں لکھے؟ تو یہ فلسطین میں سب سے زیادہ انہوں نے ذوق و شوق کے اشعار لکھے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک بات اور یاد رکھنا کہ جو ذوق و شوق نظم ہے، اس کی جب شروعات ہوتی ہے یا فارسی شعر سے شروعات اس کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں اقبال نے کس کو اپنا مرشد قرار دیا؟ تو وہ ہیں مولانا رومی۔ مولانا رومی کو انہوں نے اپنا مرشد قرار دیا ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال میں فلسفہ کا ذوق پیدا کرنے والے انگریزی پروفیسر کا کیا نام تھا؟ تو وہ انگریزی پروفیسر ہیں جن سے فلسفہ کا ذوق پیدا ہوا اقبال میں، تھامس آرنالڈ۔ علامہ اقبال کا یوروپ کا قیام کتنے عرصے کا تھا؟ یاد رکھنا 3 سال کا تھا، 1905 سے 1908 تک یہ یوروپ میں رہے۔ علامہ اقبال نے ایم اے کی ڈگری کس سن میں کس مضمون میں حاصل کی؟ تو یاد رکھنا علامہ اقبال نے فلسفہ میں ایم اے کیا ہے۔ اس کے بعد میں علامہ اقبال نے اپنے ابتدائی طالب علمی کے امام میں عربی اور فارسی کی تعلیم کس مشہور عالم سے حاصل کی؟ تو یہ ہے مولوی میر حسن۔ علامہ اقبال نے بتائیے بی اے کس کالج سے کیا؟ تو گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے علامہ اقبال نے کیا تھا۔ علامہ اقبال کس کالج میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتے تھے؟ تو یہ انہوں نے دیا ہے اورینٹل کالج لاہور میں۔ علامہ اقبال ایم اے کی ڈگری لینے کے بعد کس سن میں انگلستان تشریف لے گئے؟ تو علامہ اقبال انگلستان جو ہے وہ 1905 میں گئے۔ اس کے بعد میں علامہ اقبال کے علاوہ سیال کوٹ میں دوسرا اردو کا شاعر کون پیدا ہوا؟ تو وہ ہے فیض احمد فیض۔ علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کس یونیورسٹی سے حاصل کی؟ میونخ یونیورسٹی، جرمنی۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی ڈگری کے لیے جو مقالہ تحریر کیا اس کا عنوان کیا تھا؟ تو اس کا عنوان تھا ایران میں معبد الطبیعات کا ارتقاء۔ علامہ اقبال نے وکالت کہاں سے کی؟ لندن، برطانیہ۔ انہوں نے وکالت کی ڈگری حاصل کی ہے لندن، برطانیہ۔ میر حسن کے علاوہ علامہ اقبال کی زندگی پر اثر انداز ہونے والے استاد کون تھے؟ تو وہ ہیں آرنالڈ۔ علامہ اقبال نے سب سے پہلے کس شاعر سے اصلاح لی؟
تو وہ لی ہے داغ دہلوی سے بذریعہ ڈاک سے اصلاح لیا کرتے تھے علامہ اقبال داغ دہلوی سے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کے کس دوست کے مجموعہ کلام کا نام نغمہ فردوس تھا؟ تو ان کے علامہ اقبال کے وہ دوست ہیں خوشی محمد نظر، اور ان کے مجموعہ کلام کا نام ہے نغمہ فردوس۔ علامہ اقبال کس سن میں پانی پت کا دورہ کیا؟ یعنی پانی پت کا سفر کس سن میں علامہ اقبال نے کیا؟ تو وہ ہے 1935۔ کون سی کتاب علامہ اقبال کی وفات کے بعد شائع ہوئی؟ تو ان کا آخری مجموعہ کلام ہے ارمغان حجاز، یہ 1938 میں شائع ہوا علامہ اقبال کی انتقال کے بعد۔ اردو نثر میں علامہ اقبال کی پہلی باقاعدہ تصنیف کا کیا نام ہے؟ تو یہ یاد رکھنا، علم القتصاد جو ہے، علم القتصاد ان کی 1903 میں شائع ہوئی۔ یہ نثر کی پہلی تصنیف ہے، اردو نثر میں علامہ اقبال کی پہلی تصنیف ہے۔ اقبال کا فارسی مجموعہ پیام مشرق کس سن میں شائع ہوا؟ یہ فارسی مجموعہ کلام ہے، پھر یاد رکھنا فارسی مجموعہ کلام ہے پیام مشرق، یہ 1923 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد میں علامہ اقبال کا فارسی مجموعہ کلام رموز بے خودی کا انگریزی زبان میں ترجمہ کس نے اور کس سن میں کیا؟ تو رموز بے خودی جو ہے ان کا فارسی مجموعہ کلام ہے، اس کا انگریزی میں ترجمہ جو ہے وہ تھامسن آرنالڈ نے کیا ہے 1918 میں۔ اس کے بعد علامہ اقبال کی کتاب اسرار خودی کس سن میں شائع ہوئی؟ یہ بھی فارسی مجموعہ کلام ہے، یہ ہے 1915 میں شائع ہوئی۔ علامہ اقبال کی تصنیف جاوید نامہ کس زبان میں ہے؟ یہ بھی فارسی میں ہے۔ علامہ اقبال کی تصنیف زبور عجم جو ہے کس زبان میں اور کب شائع ہوئی؟ تو یہ 1927 میں فارسی زبان میں ہے۔ زبور عجم جو ہے وہ فارسی زبان میں ہے اور یہ 1927 میں شائع ہوا۔ علامہ اقبال کی فارسی مثنوی، اس کو یاد رکھنا، علامہ اقبال کی فارسی مثنوی جو ہے وہ ہے پسچا باعد کردائی اقوام مشرق، اس کو یاد رکھنا، پسچا باعد اقداری اقوام شرق سب سے پہلے کس سن میں شائع منظر عام پر آئی؟ تو اس کو یاد رکھنا 1936 میں۔ اس کے بعد علامہ اقبال کی کتاب جاوید نامہ پہلے کس سن میں شائع ہوئی؟ تو یہ ہے 1932۔ علامہ اقبال کی کتاب بال جبریل پہلی بار کس سن میں شائع ہوئی؟ 1935۔ بانگ درا کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 3 حصوں پر۔ اقبال کی مشہور کتاب بانگ درا کا مقدمہ کس نے لکھا؟ شیخ عبد القادر نے۔ اس کے بعد میں اقبال نے اپنی نظم شکوہ پہلی بار 11 اپریل کو کہاں پڑھی؟ تو یہ ہے انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں۔ اس کے بعد میں علامہ اقبال کی آخری نظم کون سی ہے؟ تو یہ ہے حضرت انسان۔ حضرت انسان جو ہے وہ علامہ اقبال کی سب سے آخری نظم ہے۔ اقبال کی فلسفہ خودی کی جان کیا ہے؟ تو یہ ہے عشق۔ فلسفہ خودی کی جان جو ہے وہ عشق ہے۔ اور 1931 میں علامہ اقبال کی اہم شخصیات کی دعوت پر بھوپال تشریف لے گئے؟ تو یہ گئے تھے نواب حمید اللہ خان جو ہیں ان کی دعوت پر گئے تھے بھوپال، اور یہ گئے تھے راس مسعود کے ساتھ۔ علامہ اقبال نے ریاست کشمیر کا سفر کب کیا؟ 1921 میں۔ علامہ اقبال نے 1912 میں اپنے منشی طاہر الدین کے ہمراہ کس ریاست کا دورہ کیا تھا؟ تو یہ ریاست الور۔
علامہ اقبال کے متعلق سید بقار عظیم کی تصنیف کون سی ہے؟ تو وہ ہے اقبال شاعر اور فلسفی. یہ کتاب ہے اقبال شاعر اور فلسفی، یہ ہے سید باقر عظیم کی، اور یہ علامہ اقبال سے متعلق کتاب لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد میں علامہ اقبال کی مشہور نظم مسجد قرطبہ جو ہے ان کی کس کتاب میں شامل ہے؟ تو یہ ہے بال جبریل. اقبال نے گول میز کانفرنس میں کب شرکت کی؟ تو اس کو یاد رکھنا، گول میز کانفرنس جو ہے اس میں 2 بار انہوں نے شرکت کی، 1931 اور 1933. اقبال نے اپنی شاعری میں مرد مومن کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ وہ ہے شاہین سے تشبیہ دی ہے مرد مومن کو. اقبال نے کس شاعر کو مجذوب فرنگی کا نام دیا ہے؟ مجذوب فرنگی کا نام انہوں نے نشتے کو دیا ہے. نتشے کو انہوں نے یہ نام دیا ہے. اس کے بعد میں اقبال کے فارسی عربی کے استاد میر حسن کو کون سا خطاب ملا؟ یہ ہے شمس العلماء کا خطاب. اقبال نے مسلم لیگ میں شمولیت کب اختیار کی؟ یہ 1908 میں. اس کے بعد میں علامہ اقبال آخری ایام میں کس مرض کا شکار تھے؟ تو یہ ہو گئے تھے دمہ جیسی مرض میں یہ مبتلا ہو گئے تھے آخری وقت میں. اور اس کے بعد میں علامہ اقبال کب فوت ہوئے؟ تو 21 اپریل 1938 کو ان کا انتقال ہوا. اور آخری ان کا سوال ہے، ان سے متعلق علامہ اقبال کے والد کا نام کیا تھا؟ یہ معلوم ہوگا آپ کو، شیخ نور محمد. ناظرین، میں نے آپ